السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو دنیا ڈری ہوئی تھی نا کہ جنگ مزید بڑھ جائے گی، اس علاقے سے جنگ نکل کے کہیں دنیا میں یہ جنگ نہ پھیل جائے، تو پاکستان نے انتھک کوششیں کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستانی آفیشلز، دفتر خارجہ، پاکستانی بیوروکریٹس، فوجی اسٹیبلشمنٹ سر بھرپور انتھک کوششیں کی اور ایک بہت بڑی تباہی سے دنیا کو بچا لیا، اور پوری دنیا میں آج پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ چند جو ذرائع ابلاغ کا میں ذکر کرتا چلوں، کچھ آپ نے ابھی کلپس بھی سنے کہ پاکستان نے جو یہ بڑا کام کیا ہے، اس پر دنیا کے جو جریدے ہیں یا میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ الجزیرہ کہتا ہے کہ پاکستان نے حالیہ جنگ کے خاتمے کے لیے بہترین کردار ادا کیا اور ٹرمپ نے حملے روک دیے۔ عالمی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طاقتور سازش کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت کے بعد لڑائی کو روک رہے ہیں، یہ فاکس نیوز نے کہا۔ پاکستان کئی ہفتوں سے خطے میں امن و استحکام کے لیے دن رات کاوشوں میں مصروف رہنے کے بعد کامیاب ہو گیا، بی بی سی کا یہ کہنا ہے۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کے باعث خود کو امن کے ایک بااعتماد ضامن کے طور پر منوایا ہے، گلف نیوز۔ اور پاکستان نے خطے کو تباہ کن خطرات سے بچانے کے لیے ایک تاریخی مصالحتی نتیجہ خیز کردار ادا کیا، ٹی آر ٹی کہہ رہا ہے۔ بھارتی جریدہ دا ہندو وہ کہتا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک اور مخلصانہ کوششوں کو اجاگر کیا جانا چاہیے۔ تو پوری دنیا، چاہے وہ بھارت کا میڈیا ہو، چاہے وہ برطانوی ہو، چاہے وہ امریکن ہو، یا دیگر ممالک کی جو قیادتیں ہیں، سربراہ ہیں، سب کے سب پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی تعریف کی گئی، اور باقی پاکستان نے بہت بڑا کام کیا ہے، جس سے پاکستان کا جو سیاسی قد ہے وہ بڑھا ہے، پاکستان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ کہاں کچھ سال پہلے تک پاکستان کے بارے میں دنیا کی کچھ مختلف رائے تھی، لیکن آج یکسر مختلف ہے۔ تو مبارک ہو سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم کو، مبارک ہو ایران کو، مبارک ہو اس پورے خطے کو اور اس دنیا کو کہ ایک بڑا خطرہ ٹل گیا ہے۔ اب پوسچرنگ ہو رہی ہے، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ ہم جیتے، ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ ہم جیتے ہیں۔ یہ پوسچرنگ ہوتی ہے اور یہ ہوتی رہے گی۔ جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ صدر نے کہا ہے کہ جاؤ اور نیک نیتی کے ساتھ کام کرو تاکہ معاہدے تک پہنچا جا سکے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسے ہی طرف سے بھی ہوا تو ایک معاہدہ ہو سکتا ہے۔ پیٹ ہیگزٹ امریکی وزیر جنگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور ایران نے درخواست کی تھی کہ مذاکرات کیے جائیں۔ ایران کے ساتھ یہ جنگ بندی ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، کسی بھی قسم کی چھوٹی موٹی غلط فہمی یا کوئی بھی حرکت اس عمل کو سبوتاش کر سکتی ہے، لیکن دنیا بڑی پرعزم نظر آ رہی ہے۔ ایران میں تو جشن کا سماں ہے، ایران میں جشن منایا جا رہا ہے، اور ایران کا ماننا یہ ہے کہ اس نے یہ جنگ جیتی، اور اس کے جو 10 پوائنٹس ہیں وہ مذاکراتی ایجنڈے میں شامل ہو گئے ہیں جس پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیل ایک فریق ہے، اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ مجوزہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہوگا، یعنی لبنان میں کشیدگی جاری رہے گی، اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی علاقائی تنازعات ہیں، جنگیں ہیں، ان کو روکا جائے، لیکن اسرائیل یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے اب، اور وزیر اعظم پاکستان نے فریقین کو اب بلا لیا ہے کے دن 10 تاریخ کو اسلام آباد کے مذاکرات یہاں پر ہوں گے، اور جمعے کے دن میز سجے گی، ایک نیا باب شروع ہوگا امن کا انشاءاللہ تعالی۔ امید تو یہی ہے۔ مہمانوں کی طرف آتا ہوں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو گئے، اب مکمل امن کی طرف یہ خطہ بڑھے گا، یا ابھی بھی خدشات اور شکوک و شبہات موجود ہیں۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ محترم جناب اویس توحید صاحب، ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہمارے استاد ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ اور جناب عطا شاہد صاحب، سابق سفارتکار، عطا شاہد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عطا شاہد صاحب، سفارتکاری ہو رہی ہے، تو آپ ذرا بتائیں گے کہ اب اس طرح کی صورتحال میں کن چیزوں کا خیال، سب سے پہلے تو بتائیے پاکستان کی جو کامیابی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے، پاکستان نے کیا حاصل کیا اس تمام صورتحال میں؟ ایک تو امن قائم ہو گیا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک پاکستان کا نام تو ہے۔
جی بالکل، آپ نے جتنی تفصیل سے ذکر کیا، یہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک مومنٹ ہے، اور یہ مومنٹ ہم نے اس سے پہلے بھی 70s میں جب ہم چائنا کو اور امریکہ کو قریب لائے، اور اب اس کے بعد یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ جب پاکستان کے سفارتکار اور جب پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اپنی انتھک محنت سے اور وہ پاکستان کے لیے حاصل کیا، جو آپ نے صحیح فرمایا، دنیا جو ہے ایک سویلائزیشن جو ایک ڈسٹرکشن کے دہانے پر تھی، اور آپ نے اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ٹویٹ اور جو دیکھا تھا کہ وہ ہر برج کو اور وہ تمام جو جی بھی وہاں پہ ایسٹس ہیں ان کو تباہ کر دیں گے. تو یہ ایک انتہائی نازک موڑ پہ، واقعی انتہائی نازک موڑ پہ جو تھی ہیومینٹی تھی، اور یہ خوف اور ڈر تھا. اور اس وقت پاکستان نے اپنے جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ، ترکیہ، ایجپٹ، چائنا کے ساتھ مل کر یہ جو کامیابی حاصل کی ہے، یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کامیابی ہے. اس نے پاکستان کا سٹیچر پوری دنیا میں بلند کیا ہے. آپ نے ساری دنیا کے جتنے بھی بڑے اپنے اخبارات ہیں، جو بڑے آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کی آپ نے بیانات کو جو ہے آپ نے خود بیان کیا. تو یہ پاکستان کی ایک بڑی جو ہے کامیابی ہے، اور اب پاکستان اس کامیابی کو آگے لے کے بڑھے گا. اور بیہائنڈ دا سین ابھی سے بات چیت ان 10 پوائنٹ پہ شروع ہوگی، اور 15 پوائنٹ جو امریکہ نے دیے تھے، کیونکہ جب لیڈرز بیٹھتے ہیں تو اس وقت ان کے سامنے جو چیزیں فائنلائز ہو چکی ہوتی ہیں وہی رکھی جاتی ہیں، جی اور جو تھوڑے بہت چیزیں رہ جاتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ مومنٹ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے اور پاکستان کے لیے. محترم اویس توحید صاحب، سر پچھلے سال پاکستان نے بھارت کو شکست دی، اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم ایک اسٹیبل ملک ہیں، ہمیں ہمارا دفاع مضبوط ہے، ہمیں کوئی جو ہے یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی ملک آئے اور ہمیں ڈسٹیبل کر کے چلا جائے. آج پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان، جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ ایک روگ اسٹیٹ ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ دہائیوں سے کوششیں کر رہا تھا، لیکن آج پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان اس دنیا میں ایک بڑا امن کا پیغمبر بن کے سامنے آیا ہے. سر یہ بالکل صحیح کہہ رہے مسعود. جو پاکستان بھارت کا جو تنازع تھا یا جنگ تھی، اس کے اندر پاکستان کی جو کامیابی تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کہیں جو ملٹری ڈومیننس، کنونشنل ملٹری ڈومیننس جو انڈیا کا جو تھا، اس کا ایک رومانس تھا ویسٹرن ورلڈ میں، وہ بھی شیٹر ہوا. دوسری طرف چائنا کی ویپنری جو ہے وہ اگینسٹ ویسٹرن ویپنری اس نے برتری حاصل کی، اور پاکستان کے جو پائلٹ تھے اور پاکستان کے جو جوان تھے اور پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی، ان کی جو اسکل تھی، اس نے کس طریقے سے انڈیا کو شکست دی. اس نے پورا رخ بدل دیا، ایک پرسیپشن بدل دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک انکنوینشنل اور نان ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہیں، لیڈر ہیں، عالمی لیڈر. ان کو یہ بات اس وقت جو سمجھ میں آئی کہ جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ہی از اے مین آف اسٹرانگ نروز، اور ان کو امیجیٹ ایک لائکنگ ہوتی ہے، ایک کلک کرتے ہیں پرسنالٹیز کا، وہ ہوا. اور دوسری طرف ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی ایک وزڈم تھی. انہوں نے دیکھا کہ فار سائٹڈنس تھی کہ کس طریقے سے ان روڈز بنائی جا سکتی ہیں. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو، جو ایک اور ٹرننگ پوائنٹ تھا جس روز بہت ہی مچ پبلسائز ایک میٹنگ تھی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی وائٹ ہاؤس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جس کے اندر اسٹیو وٹکاف بھی تھے اور شاید مارکو روبیو بھی تھے. اس کے بعد ایک بیان آپ نے دیکھا تھا جب انہوں نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ I like the general and he has better, he knows Iran better than many. اس کا مطلب یہ میں انٹرپریٹ اس طرح کرتا ہوں کہ اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کو جو ایک نان اسرائیلی اور نان امریکن پرسپیکٹو دیا اس خطے کا، گلف ریجن کا، عرب ورلڈ کا اور ایران کا، کیونکہ خود انہوں نے وہاں پہ سروس کی ہوئی ہے. اور وہ
میرے خیال میں بھاگ گیا، اور اسی وقت آپ نے دیکھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ٹرکی گئے، پھر ایک چینل آف کمیونیکیشن ایران کے ساتھ کھلا، اور پھر جون کے اندر کس طرح پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ مل کے ایران کا ساتھ دیا کہ یہاں پہ مسعود پزشکان کچھ ہی چند دن کے بعد ہی یہاں پہ شکریہ ادا کرنے آئے، اور پارلیمنٹ کے اندر ایران کے تشکر کے نعرے لگے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے۔ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس مومنٹ پہ جو ہے وہ ایک اپرچونٹی سیز کر لی پاکستان نے، یہ ایک تسلسل ہے جس کے اندر پاکستان کی ایک یونیک پوزیشننگ تھی کہ واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ تھے، پھر ہمارے سویلین لیڈرشپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، جن کو سمجھا جاتا تھا کہ جو فائنانس کے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کس طریقے سے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل تعریف ان کی خدمات ہیں، کس طریقے سے انہوں نے جو OIC کی میٹنگ تھی جب یہ حملہ ہوا اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی جو ہیں اس میں شہید ہوئے، اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک چینل آف کمیونیکیشن کھولے، ایران کے اندر بات کی، امریکہ کے اندر بات کی، اور وہیں سے پھر سلسلہ شروع ہوا ٹرکی اور ایجپٹ کے ساتھ یہ سفارتکاری کا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ایک ایسا لمحہ ہے، تاریخی لمحہ، ڈپلومیٹک، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپ سیک مومنٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے، جب آل روڈز لیڈ ٹو اسلام آباد۔ اسلام آباد کے اندر جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ JD وانس نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ ان کے آنے کا قوی امکان ہے، اور دوسری طرف جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں بغیر غالباف، وہ یہاں پر ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عباس عراقچی صاحب آ رہے ہیں، لیکن اس وقت خبروں کی زینت اسپیکر پارلیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، جن کی تقرری ابھی علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ہوئی ہے۔ تو جو میں یہ سمجھ رہا ہوں مسعود کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر لگتا ہے کہ ٹیمپریری سیز فائر ہوا، لیکن بہت سارے پوائنٹس جو ہیں ایک فریم آف انڈرسٹینڈنگ پاکستان نے پرووائڈ کی ہے ڈپلومیسی کے ذریعے، اور یہ پہلے ہی فریقین کو بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ چینل کمیونیکیشن کے ذریعے ڈسکس ہو رہا تھا، تو فریم آف انڈرسٹینڈنگ بن گیا، 10 نکات اور 15 نکاتی پہ بات ہو گئی، اور اب جب بیٹھک ہوگی مذاکرات کی تو اس کے اندر ایک ایسا موقع ہوگا جب فریم آف ایگریمنٹ بنے گا کہ معاہدے کے اندر کیا کیا ہوگا۔ میکسیملسٹ پوزیشن ہے، لیکن مجھے یہ سمجھتا ہے کہ مختصر آپ مجھے موقع دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی اگر امریکہ کا بڑا کیا مطالبہ ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر فری ہو، تو وہ تو نیوکلیر پروگرام پہ پہلے ہی مان گیا تھا، وہ تو 2015 میں انہوں نے جنیوا کے اندر اپنی ٹاکس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران۔ ابھی بھی 2 دفعہ ان کے خلاف جو دھوکہ ہوا ہے، ان پہ حملہ ہوا ہے ڈیورنگ نیگوسیشن، جب بھی انہوں نے اپنی فلیکسیبلٹی شو کی تھی، تو وہ تو ایک آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول ایک نیچرل اور لیگل رائٹ سمجھتا ہے ایران، وہ اس کے پاس پہلے بھی تھا، وہ تو جنگ کے بعد ان کا یہ مطالبہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہوگا، اور وہ عمان کے ساتھ ایک اس کو کنٹرول کرنے میں ہوں گے کامیاب۔ جہاں پر بات رکے گی، وہ بات رکے گی کہ اس خطے کے اندر جو دیرپا امن ہے وہ کس طرح ہوگا۔ سینکشنز پہلے ہی ٹرمپ نے، ابھی جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، کچھ گھنٹے قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا سوشل میڈیا پہ کہ سینکشنز کی بات ہوگی اور ان کے ریلیف کی بات ہوگی، تو سینکشنز اگر لفٹ ہو گئی تو 47 سال کی جو گلوبل آئسولیشن ہے ایران کی، وہ ایک ثابت قدمی سے، اور جس طرح انہوں نے ایک سپر پاور کا مقابلہ کیا ہے، ڈسپائٹ کے سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سپر پاور جو ہے کچھ دن کے اندر یہ رجیم چینج کر دے گا اور ڈھیر کر دے گا ایران کو، تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک پاورفل ملک ہے، ایک ریزیلنٹ قوم ہے اور ایک سیولائزیشن اسٹیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو فریقین ہیں، کسی کی آپ یہ سمجھ لیں، ایران ایک بہت ہی پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ آئے گا، اور بہت ہی ایک ڈسپائٹ کے بہت لاسز ہوئے ہیں، وہ یہاں پر بیس پر بیٹھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی ون ون ہے، اور سب سے بڑی ون ہے اس خطے کی، گلف اسٹیٹس کی، سعودی عرب کی، جن کو اور گلف اسٹیٹس کی جہاں پہ اکانومی پیرالائز ہو گئی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پوری گلوبلی جو اس کو خوش آمدید کیا جا رہا ہے، صرف ایک خطرہ ہے، اور وہ ہے اسپوائلر اسرائیل کا۔ لبنان کے اندر 10 منٹ کے اندر 100 اٹیکس کر دینا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیشہ خطرہ رہے گا، اور وہی لگتا ہے کہ وہ سیبوٹاج
کرنے کی بھرپور کوششیں کرے گا، لیکن ایک بہت ہی بڑی تاریخی کامیابی پاکستان کی جو امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کو حل کرنے کے لیے اتنی بڑی کوشش پوری دنیا کے لیے سر ایک ونڈو، ایک نیا ہوا کا جھونکا ہے کہ بارود کی بو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور امن کی خوشبو آنے لگی ہے. سر اجاز محمود صاحب، 4 دن کی جنگ 40 دن تک پہنچ گئی. دونوں فریقین ایک دوسرے کو سمجھ گئے کہ ہرا نہیں سکتے، سب نے ایک دوسرے کا نقصان کیا، لیکن اب مذاکرات تک پہنچ گئے. نازک مرحلہ ہوتا ہے جب سیز فائر ہو یا عارضی جنگ بندی ہو، اسے مستقل جنگ بندی میں بدلنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ خاص طور پر اسرائیل کا جو اویس صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ایک ایسا فیکٹر ہے، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ لبنان کے محاذ پر جنگ بندی نہیں ہوگی، حالانکہ طے تو ابھی تک یہی پایا کہ تمام ہی علاقائی تنازعات اور جنگیں جو ہیں وہ بند ہوں گی اس دوران. جی دیکھیں، اس جنگ کے جو تینوں فریق تھے، جنگ کے دوران، جنگ کے آغاز میں امریکہ کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ جن آبجیکٹیوز کے لیے انہوں نے جنگ شروع کی ہے وہ اچیویبل نہیں ہے. ایران کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ایران اپنی بقا کی جنگ کر رہا تھا، وہ اپنی سروائیول کی جنگ کر رہا تھا اور اس میں انہوں نے انتہائی ریزیلینس کے ساتھ قربانیاں دے کے اپنے انفراسٹرکچر کی تباہی کو ابزارو کیا، اپنی لیڈرشپ کی شہادتوں کو انہوں نے برداشت کیا. تقریباً 96 لوگ شہید ہوئے اور وہ جنگ کا انہوں نے جو ہے توازن اپنی طرف رکھا. اس میں اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو شروع سے یہ تھا کہ وہ ایران کی ملٹری جو پوٹینشل ہے اور اکنامک سٹرینتھ جو انہوں نے سروائیول کے لیے اپنی انڈیجنس کی ہوئی تھی، اس کو میکسیمم ڈیمیج کیا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں ایران گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنے. تو اب بھی جب یہ ٹیمپریری سیز فائر ہوا ہے، اس کو ایک دیرپا امن منصوبے میں تبدیل کرنے میں سب سے بڑا امپیڈیمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کا رویہ ہوگا، کیونکہ ان کی گارنٹی دینا شاید امریکہ کے لیے بھی جو ہے بہت مشکل ہے. اور اس لیے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ہم ان کو مذاکرات کی میز پہ یہ لوگ بیٹھیں گے تو یہ ایک دوسرے کو کتنی سپیس دیتے ہیں اور ایک باہمی افہام و تفہیم سے ایک ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ جس میں سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو. تو امید کی جاتی ہے کہ اب جب کہ امریکہ نے یہ جنگ، دیکھیے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، یہ جنگ امریکہ جیتا نہیں ہے اور ایران یہ جنگ ہارا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو امریکہ بے شک وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرتے رہیں، وہ ابھی آپ ان کی وہ ایک سپیچ بھی سنوا رہے تھے کہ وہ اس میں اپنے لیے ایک فتح کا ایک نیریٹو وہ بلڈ کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ اپنے لوکل پالیٹکس کے لیے آگے انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن میں بھی جانا ہے، اپنے عوام کو بھی انہوں نے خوش رکھنا ہے. تو وہ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ ایپک فیوری کو جو ہے نا ہم جیتے ہیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ٹھیک، تو لیٹس ویٹ اینڈ سی. لیکن ایون ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی کوششیں اور جو ہے بالخصوص ہماری فیلڈ مارشل صاحب کی ذاتی کاوشوں سے یہ جو ہے تاریخی ڈیل، یہ اس کو بریک تھرو لینا یہ ممکن ہوا ہے اور یہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے امن کے لیے یہ یقیناً ایک تاریخی لمحہ ہے. ٹھیک، عطا شاہی صاحب، ساری دنیا جانتی ہے کہ ہوا کیا ہے. ہم نے پہلے بھی پوسچرنگ تو ہوگی، دونوں فریق کہیں گے کہ ہم جنگ جیت گئے. ڈومیسٹک اپنی جو عوام ہے اس کی کنزمپشن کے لیے اس طرح کے بیانات ہوں گے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں ہی فریق ایک دوسرے کو ہرا تو نہیں سکتے اور بہت 40 دن کی جنگ، ایک بڑی جنگ جس میں بہت زیادہ ہتھیار استعمال ہوئے، بڑا خون خرابہ ہوا، انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا. تو یہ تو اب تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں اٹھیں گے اور لڑنے لگیں گے. تو
اب ایسی صورتحال میں اسرائیل کا جو ذکر ہو رہا ہے تو اسرائیل کو امریکہ کو اب کیا کرنا ہوگا؟ اسرائیل سے اس کو دوری اختیار کرنی ہوگی, اسے کنٹرول کرنا ہوگا, اور یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ ایک بریک لے رہا ہوں سر, بریک کے بعد ذرا مجھے بتائیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. عطا شاہی صاحب, اسرائیل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات میں اس کا رویہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ 10 پوائنٹس اور 15 پوائنٹ 25 پوائنٹس ٹیبل پر ہوں گے, اور اگر ان پوائنٹس کو ہم دیکھیں تو یہ جو ہے کوئی 5 پوائنٹس بنتے ہیں امریکہ کی طرف سے, کیونکہ اس کی نیوکلیئر ہو گیا, میزائل کا ایشو ہو گیا اور دیگر ایشوز. تو اسی طرح سے ایران کی جو ایشوز ہیں وہ زیادہ ہیں, ان کے پوائنٹس زیادہ ہیں, ان کے معاملات زیادہ ہیں جن کو وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو کہاں پر معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ رک سکتے ہیں, مشکل ہوگا؟ صاحب, اعجاز صاحب نے اور اس سے پہلے جو اینالسٹ تھے انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو ایک اس کمپریہنسو ایگریمنٹ میں جو سب سے بڑی پرابلم ہوگی یا بڑی ہرڈل ہوگی وہ اسرائیل ہوگا. اب اسرائیل کو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ امریکہ اس سے دوری اختیار کرے گا, تو نہیں, دوری تو وہ اختیار نہیں کر سکتے. جتنا انفلوئنس اسرائیل کا یو ایس اے میں ہے, جو اس کی کانگریس میں, سینٹ میں, فائنینشیل سسٹم میں اور میڈیا میں جتنا ان کا اثر و رسوخ ہے, اگرچہ ان کا اثر و رسوخ اب جو ہے عوام میں کم ہوا ہے, وہاں امریکن پبلک میں ابھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو اسرائیل کا جو ہے اثر و رسوخ کم ہوا ہے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرنے, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کو کنٹرول کرنے کی ضرور کوشش کریں گے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ابھی 2 ویکس کی ونڈو ملی ہے اس میں کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ طے پا جائے ایران کے ساتھ, جو مور اور لیس اسرائیل کو بھی قابل قبول ہو. کیونکہ یہ بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ جو بھی معاہدہ یہاں طے پائے گا, اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہے اس پہ. اور اب ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی نہ صرف آپ ایران کے اٹیک ختم کریں, ایران پہ جو آپ اٹیک کر رہے ہیں وہ ختم کریں, بلکہ جو اس کے الائز ہیں جس میں اب حزب اللہ ہے اور حماس بھی شامل ہے, ان پہ بھی ان کو جو ہے اٹیک جو ہے ختم کرنے چاہیے. لیکن اسرائیل نے تو صاف کہہ دیا کہ نہیں جی, وہ لبنان تو اس میں جو ہے وہ شامل ہی نہیں ہے. مشکلات تو ضرور ہوں گی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اپنا نیوکلیئر انریچمنٹ ہے اس پہ تو کوئی زیادہ پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس پہ کیا ہوتا ہے, اور ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ یا جو گارنٹیز ہیں, کیا امریکہ اور ان کو گارنٹیز دینے کے لیے اور اسرائیل کے بہاف پہ بھی وہ گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہوگا. تو یہ مشکلات تو ضرور ہوں گی. لیکن جیسے آپ پہلے اعجاز صاحب نے بتایا کہ جو الیکشن نومبر میں ہیں اور اب جو ٹرمپ ہیں وہ بڑے ان پاپولر ہو گئے ہیں امریکہ میں, تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو فاتحہ تصور کرتے ہوئے یا فاتحہ ظاہر کرتے ہوئے ایران کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لیں جس کو وہ اپنی پبلک کے سامنے ایک سکسیس کے طور پہ پیش کریں. تو وہ ضرور یہ کوشش ہوگی. مشکل چیزیں آئیں گی, لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے ان 2 ویکس میں وہ ہو جائے گا. اس کی امید ضرور کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے صاحب, آپ کے نزدیک اسرائیل بڑا مسئلہ ہوگا, اسٹریٹ آف ہرمز بڑا مسئلہ ہوگا, یا اسرائیل کے ساتھ ہم جوڑ لیں لبنان کی صورتحال اور فلسطین میں جو جنگ جاری ہے, کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ تمام علاقائی جنگیں اور تنازعات ختم ہونے چاہیے ایک مستقل کمپریہنسو امن کے لیے, سولوشن کے لیے. جی بالکل, ایران کا یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے, اور اس پہ تو کئی دفعہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ٹیمپریری سیز فائر نہیں چاہیں گے اور نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ 2 مرتبہ ان پہ نیگوسیشنز کے دوران حملہ ہوا. ان کو یہ گارنٹی چاہیے تھی اور گارنٹی چاہیے کہ ان پہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے, جس طرح جنگ مسلط کی گئی ہے. دوسری جانب دیکھیں, اسرائیل کا تو مسئلہ تو رہے گا, اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر دیرپا امن قائم کرنے کے لیے ایک جو بڑا پوائنٹ ہے, بڑا نقطہ ہے, جو ظاہری بات ہے اس میز پہ ڈسکس نہیں ہوگا, لیکن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اگر ڈائیورس نہیں ہو سکتی امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کے درمیان,
تو اگر سیپریشن یا علیحدگی ہو جائے تو وہ ایک واحد حل ہے، اور یہ ایک اچھا موقع ہے امریکہ کے لیے کہ وہ ایک سیپریشن اختیار کرے اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل جو بھی اپنے عزائم کر سکتا ہے، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ بغیر امریکہ کی چھتری کے اور چھاتے تلے وہ اسرائیل کتنا کچھ کر سکتا ہے مشرق وسطیٰ میں، بہت بہت محدود ہو جائیں گے اس کی حرکات اور سکنات، جو ملٹری انفلوئنس، یہ ہیجومنک ڈیزائنز ہیں مشرق وسطیٰ میں، اور خاص طور پہ بشار الاسد رجیم کی فال کے بعد۔ اور انہوں نے لبنان میں بھی یہی کیا ہوا ہے کہ 1/3 پاپولیشن کو ڈسپلیس کیا ہے، صرف اس نام پہ کہ ایک پرسیو تھریٹ ہے کہ وہ حزب اللہ سے ایک پرسیو تھریٹ انہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہاں پر ایک تباہ کاریوں کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، اور وہ رکیں گے نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں وہ ایک پرپیچوئل وار چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیپریشن جو ہے بٹوین دا یو ایس، بٹوین واشنگٹن اینڈ ٹیل ایویو از اسینشل۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں امریکہ کے اس وقت ہو سکتا ہے یہ ممکن، وہ اس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایران نے جب امریکی یو ایس بیسز پہ یا امریکی فوجی اڈوں پر خلیجی ممالک کے اندر یا عرب ورلڈ کے اندر جب اٹیک کیا اور انہیں غیر فعال یا ناکام بنا دیا، تو اس کے بعد ایک احساس یہ ہے، ناکارہ بنا دیا، اس کے بعد ایک احساس یہ اجاگر ہوا ہے کہ کیا یہ سیکیورٹی امبریلا جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے تحت حاصل ہوئی تھی مشرق وسطیٰ میں، اور ملٹری انفلوئنس قائم ہوا تھا امریکہ کا، وہ اب ایک طرح سے اس میں فریکچرنگ ہو گئی ہے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ایگزٹ چاہ رہے تھے اس وار کے ساتھ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مزید فریکچرنگ نہ ہو جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کے اندر، تاکہ وہ اگر ملٹری انفلوئنس ان کا ختم ہو گیا، پولیٹیکل انفلوئنس ختم ہو گیا، تو پھر آئل ریزروائرز کے پورے خطے سے وہ پھر فارغ ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ چائنا کے بڑھتے ہوئے جو انکریزنگ انفلوئنس ہے ان دا مڈل ایسٹ اور گلف ریجن، اس کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک موقع ہے، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک موقع ہے کہ علیحدگی اختیار کرے ان اسپوائلر جو اسرائیل کو سمجھا جا رہا ہے امن کے اندر۔ دوسرا مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے صرف اثرات جو ہیں وہ فار ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک ہیں، یعنی کہ تائیوان کے اندر بھی ایک اضطراب کی کیفیت ہے، وہاں پہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا جب گلف کنٹریز میں یا اس ایران کے ساتھ تنازع میں یا جنگ میں جب وہ وہاں پہ تحفظ پرووائڈ نہیں کر سکی یا کاؤنٹر نہیں کر سکی یا ایران کو شکست نہیں دے سکی، تو پھر وہاں پہ کیسے ہوگا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ گلف ریجن کے اندر نہیں، دوسرا یہ کہ یورپ کے اندر بھی امریکہ اتحادی کھوتا چلا جائے گا آگے چل کے، کیونکہ نیٹو کے مسئلے پر اور یہاں پہ ایران کے تنازع میں یورپ کے بہت سارے ممالک نے، اسپین نے، پھر فرانس نے، اور پھر کئی ممالک نے جو ہے وہ انکار کیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں وہ ساتھ دیں اس کو اوپن کرانے میں۔ تو 3 بڑی جو پوائنٹس ہیں جس پہ ایران نے پسپا کیا، ایک تو گلوبل وار جو ہے اس کی کاسٹ بڑھا دی گلوبلی، اسٹریٹ آف ہرمز پہ باوجود اس کے کہ دھمکیاں تھیں سپر پاور امریکہ کی طرف سے، انہوں نے اپنا کنٹرول برقرار رکھا آخری وقت تک جب تک سیز فائر اناؤنس نہیں ہوا، اور ابھی تک ان کا کنٹرول ہے۔ تیسرا یہ کہ جو فوجی اڈے تھے، یہ سیکیورٹی امبریلا تھا، اس کو فریکچر کیا اور عرب اسٹیٹس کو ایک پیغام دیا کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ایک اپنا جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کی جو ریویو کریں گے آپ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے امریکہ کے لیے ایک موقع ہے، اور امریکہ اسی وجہ سے بیس پہ آنا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل سے علیحدگی اختیار کرے، جو بہت مشکل ہے۔ اور مذاکراتی میز پہ آخری بات، مذاکراتی میز پہ چاہے وہ عباس عراقچی ہوں یا غالباف ہوں ایران کی طرف سے، یا پھر جے ڈی وانس ہوں یا اسٹیو وٹکاف ہوں یا جیریڈ کچنر ہوں، وہ اپنے اسٹیٹ کے انٹرسٹ لے کر آئیں گے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے سے ایک فریم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوا ہے، اتفاق رائے ہوا ہے، اس کے اندر چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، اور اس کی رہنمائی اور اس کی جو لیڈ کر رہی ہے قیادت وہ پاکستان نے کیا۔ تو اسلام آباد کے اندر ایک امن کی ایک بہت بڑی جو کوشش ہے اس کے لیے راہ کھلی ہے، اور اس راہ کے اندر رکاوٹ اسرائیل ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس 15 روز کے سیز فائر کے دوران مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مثبت معاہدہ ہوگا، اور ایران کی گلوبل آئسولیشن بھی ختم ہوگی، اور ایران
پھر ایک نئے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن کی طرف جا سکتا ہے اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اسلام آباد میں، تو ایک بڑا موقع، تاریخی موقع انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عمران رشید صاحب، کیا ایران اور امریکہ کی جنگ میں جو امریکہ کو نقصانات ہوئے ہیں، امریکہ اس کو ہی یعنی اس کی جو ایک سپر پاور کی چھوی تھی کہ وہ ملٹری مائٹ ہے، تو وہ چیزیں، وہ تاثر زائل ہو گیا ہے۔ تو ایک بریک کے بعد مجھے بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک عام مذاکرات نہیں ہیں، یہ ایک کسی معاہدے پر پہنچنے کی صرف بات نہیں ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جو اسلام آباد میں اب ترتیب دیا جائے گا اس معاہدے کے ساتھ ساتھ؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عمران رشید صاحب، کیا امریکہ اپنی سپر پاور ہونے کے جو اسٹیٹس ہے اس کو بحال کر پائے گا دوبارہ سے، اپنی ملٹری مائٹ کو دوبارہ سے وہ ثابت کر پائے گا یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر کیا اسلام آباد میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جو ہم بنتا ہوا دیکھیں گے اور اس کا آغاز اسلام آباد سے ہوگا، یا یہ اسلام آباد میں ترتیب پائے گا؟ جی یقیناً یہ جو جنگ ہے یہ اس خطے میں اور گلوبل جو ورلڈ آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس میں یہ ایک تبدیلی کا آغاز ہے۔ دیکھیں، آلریڈی امریکہ اپنے اکنامک پرابلمز کی وجہ سے اور دوسرے جو دو بڑی سپر پاورز یا میجر پاورز ہم کہہ لیں، چین اور روس، ان کے درمیان ایک ٹسل جو تھی ایک چل رہی تھی، اور دنیا بتدریج یونیپولر ورلڈ جو 1990 میں اسٹیبلش ہوئی یو ایس آر کے فال کے بعد، اس سے دنیا جو ہے وہ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی تھی، لیکن یہ عمل قدرے سست تھا کیونکہ ابھی جو نئی ابھرنے والی طاقتیں ہیں وہ اپنا نیا رول ایزیوم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اس جنگ کی وجہ سے جو ہے اب وہ عمل تیز ہو جائے گا۔ یہ امریکن جو ملٹری مائٹ کا جو فیلئر ہے یہ ایک کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرے گا اور یہ ورلڈ آرڈر چینج ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے دو بڑے جو ہے امپیکٹ ہوں گے جو پرماننٹ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ is the biggest loser out of this war۔ ایران پہ پہلے بھی پابندیاں تھیں، اب اس جنگ کے خاتمے کے بعد ایران اپنی ری ہیب اور ریکنسٹرکشن کا عمل کر سکے گا۔ اگر ان پر سے پابندیاں ہٹ گئیں، ان کے جو فروزن ایسٹس ان کو مل گئے، تو وہ اتنی ریزیلینٹ قوم ہے کہ وہ بڑی جلدی باؤنس بیک کر جائے گی۔ اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، ان کا ملٹری امیج ڈیمیج ہوا ہے، لیکن ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اپنے گریٹر اسرائیل کا۔ وہ زائنسٹ لابی دنیا میں جو ہے ان کے ریسورسز تو اسی طرح ہیں، ان کی اسپانسرشپ، ان کی سپورٹ سے اسرائیل بھی ریکور کر جائے گا، لیکن امریکہ کے لیے ریکوری پاسبل نہیں ہوگی۔ اس وقت ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ عرب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوئی تو ایران معاہدے کے لیے مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گا۔ جی بالکل، یہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ دیکھیں جو امریکن شرائط تھی نا اس میں جنگ جب شروع ہوئی تو ابنائے ہرمز کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گفتگو آپ نے سنی جناب، بہت شکریہ آپ کا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، جناب اویس توحید صاحب، جناب عطا شاہی صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ امن کو ایک اور موقع ملا ہے اور امن کو ہی موقع ملنا چاہیے، جب بھی کوئی موقع ملے تو آگے بھی امن کو ہی موقع ملے گا انشاءاللہ، اور امن قائم ہوگا تو دنیا ترقی کرے گی۔ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان نے جو انتھک کوششیں محنت کی ہیں وہ رنگ لائیں گی، دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، یہ خطہ پھلے گا پھولے گا۔ فی الحال ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔